بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عقائد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے متفقہ عقائد کا جو 30 دروس پر سلسلہ مشتمل ہے، آج ہم اس کے 23ویں درس کے اندر شامل ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے کشف و کرامات اور اہل سنت والجماعت کا نقطہ۔ کشف کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کشف حجاب کے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، اور حجاب یعنی وہ پردہ جو انسان کے نظروں کے سامنے ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے تو بعض مخفی چیز، بعض چھپے ہوئے علوم کو اللہ تعالیٰ اس بندے پر ظاہر فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جان جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کرامات کہتے ہیں کہ مادی اور فطری اسباب کے بغیر کسی امر کے صادر ہونے پر، کہ عام طور پر لوگ اس کو وجود میں لانے پر قادر ہی نہ ہو، یا پھر عام انسان اس کے وجود میں لانے کے لیے کسی مادی چیز یا اسباب کا محتاج ہو۔ نیز جس شخص کے ہاتھ پر کرامت کا صدور ہو رہا ہے، اس کا متبع سنت، فرائض و واجبات کے ساتھ تمام احکام الہیہ کو کرنے کا وہ پابند ہو، کبھی ہم مانیں گے کہ ہاں وہ کرامت ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے ایک بہت مقتدر رہنما حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ خلاصہ کلام محققین کا اس باب میں یہ ہے کہ کرامت اس امر کو کہتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام کے کسی متبع کامل سے صادر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو، اور وہ امر خلاف عادت نہ ہو تو کرامت نہیں۔ نیز جس شخص سے وہ امر صادر ہوا ہے، اگر کسی نبی کا متبع اپنے آپ کو نہیں کہتا تو اس کو بھی کرامت نہیں کہیں گے۔ مثلا جوگی، ساحر وغیرہ سے ایسے امور صادر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ کرامت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو معلوم چلا کہ کرامت اس امر کو کہیں گے، نمبر 1 جو خلاف عادت ہو، نمبر 2 جس شخص کے ہاتھ پر وہ چیز آ رہی ہے وہ متبع سنت ہو، اور نمبر 3 وہ کسی نبی کا متبع ہو، امتی ہو۔ یعنی اگر کوئی ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے اور مسلمان نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، یا یہ کہ ایمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے، متبع سنت نہیں ہے، اور وہ ایسی چیزیں دکھا رہا ہے جو انسان عام طور پر وہ چیزیں نہیں دیکھتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے، خلاف عقل ہے، تو ہم اس کو کرامت نہیں کہہ سکیں گے، اور جو وہ دکھا رہا ہے اس کو اللہ کا ولی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ہم استدراج کہتے ہیں۔ استدراج، دھوکا، نظر کی بندش، نظر کے اوپر پردے چڑھا کر کے کوئی چیز اس نظر کی اسکرین پر لانا، یہ استدراج کہلاتا ہے۔ لہذا کرامت اسی وقت وہ چیز ہو سکتی ہے جب اس کے اندر 3 چیزیں ایک ساتھ ہو۔ نمبر 1 وہ نبی کا امتی ہو، نمبر 2 سنت کی پابندی بھی اس سے ہو، تو واجبات اور فرض کی پابندی تو بہرحال ہوگی، یعنی گویا کہ سنت کی پابندی کرنے والا بھی وہ شخص ہو، اور نمبر 3 وہ شخص جو ہے یعنی مسلمان ہو، نبی کا ماننے والا ہو۔ کرامت کے لیے یہ میں نے اہل سنت والجماعت کی باتیں ذکر کر دی۔ البتہ علماء دیوبند جو ہے کرامت کے سلسلے میں کرامت کو حق ماننے، کیونکہ اولیاء کرام کے ہاتھ پر ہی کرامت کا صدور ہوتا ہے، تو اس کو حق ماننے کے قائل ہیں کہ کرامت حق ہے، اور اولیاء کرام کے ہاتھ پر یہ چیز صادر ہوتے ہیں۔ شرح فقہ اکبر کی عبارت اس سلسلے میں نقل کی جاتی ہے، موجود ہے صفحہ نمبر 95 پر، کہ الکرامات للاولیاء حق ای ثابت بالکتاب والسنت ولا عبرت بمخالفت المعتزلۃ واہل البدعۃ فی انکار الکرامہ، کہ اولیاء کے ہاتھ پر صادر ہونے والی کرامات حق ہیں، یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہیں، البتہ معتزلہ یا اہل بدعت جو کرامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی یعنی فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417 پر لکھتے ہیں کہ یصدق اہل السنت بکرامات الاولیاء، کہ اہل سنت والجماعت اولیاء کی کرامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ معجزہ کی طرح یہاں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے
کہ کسی کشف و کرامت کے صدور میں صاحب کشف و کرامت کا کوئی اختیار عمل دخل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ جس کے ہاتھ پر چاہے کرامت کا صدور فرما دیتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر چاہے کرامت کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایک اشکال کا جواب بھی میں ذکر کر دوں کہ بعض حضرات جس کے ہاتھ پر کرامت صادر ہو رہی ہے اسی کو اولیاء مانتے ہیں اور تمام اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ نبی کا امتی بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے یہ شرط اور جزو لا يرتق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر کرامت کا صدور ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی لاکھوں کروڑ اولیاء ہے دنیا کے اندر جس کے ہاتھ پر صدور نہیں ہوتے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ہو وہی اولیاء بن سکتے ہیں، اولیاء کے اندر شمار ہوں گے اور نبی کے اور اللہ کے خاص دوست ہوں گے، نہیں۔ بلکہ کرامت جو ہے ایک خارج شے ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مصلحت کے پیش نظر اپنے مخلوق میں سے، غیر نبی میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ چیز صدور فرما دیتا ہے جو عقل انسانی کہیں نہ کہیں اس کو وجود میں لانے سے حیران ہو جاتی۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باقی حضرات جو ہے نبی کے دوست یا خدا کے دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک خارجی شے ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض حضرات جو خاص طور پہ کرامت کا انکار کر دیتے ہیں، ہماری کتابیں اس سلسلے میں بھری پڑی ہیں، بزرگوں کی کرامات کے اوپر مشتمل ہیں، ان تمام کا آج کے دور میں خصوصاً بعض ایسی ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ صاف طور پر کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں کہ کرامت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، حالانکہ یہ بات نہایت غلط ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا نقطہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا، شرح فقہ الاکبر کی عبارت نقل کر دی گئی، علامہ ابن تیمیہ کے فتاوی سے ایک فتویٰ بھی نقل کر دیا گیا، اس کے صفحات جلدیں بھی بتا دی گئی، اور اس بات پر مہر لگ چکا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جس کرامات کے قائل ہیں وہ اسلام کے اندر جائز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین علماء دیوبند کے منہج، مشرب اور مسلک پر قائم رہنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔